3 سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لیے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کرے اور عالم اور عالمہ بنیے، وہ بھی 3 سال کے اندر اپنے واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم الصرف میں ہم لوگ آگے کی پڑھائی پڑھیں گے۔ گردانیں ہم لوگوں نے بہت بنا لی ہیں، آپ لوگوں کو بہت بور کر دیا گردان یاد کرا کے۔ اب ہم لوگ دوسرے انداز میں گردان کو دھیرے دھیرے یاد کریں گے۔ میں تو صرف آئیڈیا دے سکتا ہوں، یاد کرنا جو ہے وہ بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ آپ کو مکمل طور سے میں پوری گردان آپ کو یاد کروا دوں۔ اب دیکھیے آج جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے اسم فاعل۔ فاعل کیا ہوتا ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس میں فاعل کے بارے میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں۔ جیسے فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلتن کرنے والی ایک عورت۔ پھر یہاں پہ کچھ صیغے لکھے گئے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی فرق یہ ہے، اس میں فاعل کے مطلب جو ہوتے ہیں، اس میں فاعل کے معنی میں جو ہوتا ہے نا وہ دوام پایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دوام کیا ہوتا ہے؟ دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ پریکٹیکل میں آئیے۔ جب کوئی کہتا ہے نصر زید، جب ہم یہ کہتے ہیں نصر زید، زید نے مدد کی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ زید نے کچھ وقت کے لیے مدد کی ہے، ٹھیک ہے، اور نصر زیدن میں زیدن جو ہے وہ فاعل ہو گیا، یعنی کام کرنے والا زید ہے اور زید نے مدد کیا ہے، ٹھیک۔ نصر کا سے جو اس میں فاعل بنتا ہے وہ ناصرن ہوتا ہے، ناصرن۔ یہ ناصرن اس میں فاعل ہے۔ اس میں زید جب تک مدد کر رہا ہے تب تک مدد والا کام جو ہے انجام ہو رہا ہے، یعنی کوئی کہہ رہا ہے زید کھانا کھا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کھانا جب تک ختم نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہی وہ کھانے کا کام ہو رہا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کچھ دیر کا ہے، زید مدد کر رہا ہے۔ تو زید مدد کر رہا ہے اس کا مطلب جب تک وہ آدمی کی مدد کر رہا ہے تبھی تک وہ کام ہوا ہے، اس کے بعد زید فاعل نہیں رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ہی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں فاعل ہو گیا، کھانا کھانا ایک کام ہے، تو میں جب تک کھانا ختم نہیں ہوتا تب تک تو میں فاعل ہوں، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو کھانا والا کام بھی ختم ہو گیا، تو میں اب فاعل بھی نہیں رہا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اس میں اس فاعل میں۔ لیکن ناصرن یعنی جو اس میں فاعل ہوتا ہے اس کے اندر دوام ہوتا ہے۔ دوام کہتے ہیں یہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ موجود کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کام سے ہی بنا ہوتا ہے۔ نصر فعل تھا، اسی سے ناصرن بنا ہے۔ تو نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا اور ناصرن کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی فاعل موجود نہیں ہے، بس نصر زیدن میں ہوتا ہے کہ زید فاعل ہے اور اس میں فاعل ناصرن جو ہوتا ہے اس میں کوئی فاعل موجود نہیں ہوتا ہے، بس یہ کام کرنے کے معنی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا، جیسے اللہ
خالق، اللہ بنانے والا ہے، تو اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خالق، تو یہ اس میں فاعل ہے، خلق یخلق نصر ینصر باب سے، تو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ خلق اللہ، تو اس کے اندر وہ معنی نہیں پائے جاتے ہیں جو خالق کے معنی پائے، لیکن آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو عام فاعل ہوتا ہے یہ تبھی تک زندہ ہوتا ہے جب تک وہ کام زندہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ کام ختم وہ فاعل ہی مر گیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے خلق اللہ، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی وقت تک اللہ تعالیٰ بنانے والا تھا، کب تک؟ جب تک کہ کسی کو بنانا تھا، اس کا علاوہ اللہ خالق نہیں رہا، لیکن حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ خالق ہے، چاہے کوئی کسی کو بنائے یا نہ بنائے، ہمیشہ سے اللہ خالق ہے، اسی لیے اللہ کو خالقن کہا جاتا ہے، یعنی بنانے والا۔ تو اس کے معنی میں صرف یہی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کے اندر جو ہمیشہ کے لیے معنی پائے جاتے ہیں وہ اس میں فاعل کے اندر ہے، اور صرف جو وقتی طور پر جو فاعل ہوتا ہے وہ عام فاعل جو اسم فعل جو فاعل مفعول ہم پڑھتے ہیں نحو میں وہ ہوتا ہے۔ تو علم الصرف کا فاعل اور علم النحو کے فاعل میں ایک معنی کا فرق یہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے اس کے فاعل میں کہ جو فعل ہوتا ہے اسی کے فاعل بنتا ہے، یعنی کہ نصرہ ہے تو ناصرون بن گیا، کس کے وزن پر؟ فاعلن کے کیا ہو رہا ہے؟ فاعلن کے وزن پر ناصرون، تو فا اس میں عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نصرہ کے اندر بھی نون جو ہے یہ فا جو ہے اس کے اندر فا کلمہ کی جگہ فا ہے، تو یہاں پر ناصرون میں فا کلمے کی جگہ نون ہے، اس کے بعد یہاں فاعل میں الف جو ہے وہ زائد ہے، الف زائد مطلب یہ ایکسٹرا ہے، فاعل لام کلمہ اصل ہے نا، تو فاعل لام تو ہے یہاں پہ لیکن الف ایکسٹرا ہے، تو ناصرون میں بھی نون کے بعد جو یہ الف ہے یہ ایکسٹرا ہے، اس کے بعد یہ عین جو ہے عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ناصرون میں عین کلمہ کیا ہے؟ صاد ہے، اور یہ لام جو ہے لام کلمہ ہے، تو یہاں ناصرون میں لام کلمہ کیا ہے؟ را ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ہمیشہ فاعل وزن پہ۔ اب ناصرون کے علاوہ ہم دوسرا فعل لیتے ہیں، جیسے ساجدن، سجدہ فعل ہے، اس سے ہم کو اس میں فاعل بنانا ہے، تو کیا ہوگا؟ سمپل ہے، ساجدن، اس کا مطلب ہمیشہ سجدہ کرنے والا، ٹھیک؟ اب مجھے دخلہ سے بنانا، جیسے آج ہم نے عبدہ پڑھا ہے قصص میں، تو عبدہ سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب ہمیشہ عبادت کرنے والا، کچھ دیر کا عابد نہیں، ہمیشہ عبادت کرنے والا، یہ عابد اس میں فاعل اسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عبد معنی عبادت کرنا، عابد مطلب عبادت کرنے والا، اور اسی کا مؤنث بنانا ہو تو بس آخر میں گولتا لگا دو، عابدتن فاعلتن کے وزن پر عابدتن ہو گیا آپ کا گول تا۔ تو یہ عابدن مطلب کیا ہو گیا؟ ایک مرد عبادت کرنے والا، اور عابدتن مطلب ایک عورت عبادت کرنے والا، تو یہاں پر جو ہے آپ کا سیغہ لکھا ہوا ہے، فاعلن یعنی ناصرن، داخلن جو کہ یہ ایک مرد، فاعلانی یعنی تسنیہ آپ کو معلوم ہے، جمع آپ کو معلوم ہے، ٹھیک؟ یہ تین آتے ہیں بس، پھر مؤنث کے لیے ایک تسنیہ اور فاعلاتن، تین، یہ آپ سمپل ہے یاد کر لیں گے، اس کے اندر کچھ سمجھنے والا نہیں، بس ہمیشہ کی معنی بات ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اس میں فاعل، تو جس طریقے سے اس میں فاعل آتا ہے ایسے ہی اس میں مفعول بھی آتا ہے، وہ دیکھیے یہاں پر آپ کو اس میں مفعول لکھا ہوا ہے، جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہوا ہے اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں، اس کا گردان مفعول، مفعولانی، مفعولون، مفعولتن، مفعولتانی، مفعولاتن، یہ 6 بھی آپ یاد کر لیں گے، ترجمے میں بس وہی ہے، ہمیشہ اس پر کام ہوتا رہتا ہے، جیسے کہا تھا اللہ موجود، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیشہ موجود رہنا، موجودن کیا ہے؟ مفعولن کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے، ایک بتا ہی دیتا ہوں، جیسے یہاں پر ہے مفعولن، ٹھیک ہے؟ تو مفعولن کے وزن پر اگر مجھے نصرہ سے بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ منصورن، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، سین کے صاد کے پاس واو آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی منصور، مفعول کے وزن پہ منصور، مطلب ہمیشہ مدد کیا جانے والا، جس کی مدد ہمیشہ کی جاتی ہے۔ سیم، زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، آپ سمجھ گئے۔ اب ہے ایک اس میں تفضیل، میں پورا ایک ہی بار میں پڑھا دے رہا ہوں، اس لیے پریکٹیکل میں تو اور اچھے سمجھیں گے۔ اس میں تفضیل 6 ہیں، اسی لیے میں پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں۔ اس میں تفضیل کو ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، میں زیادہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ آپ لوگوں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے، تو میں 1 گھنٹے کے اندر ہی ساری چیزوں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو بس 9 منٹ کی ویڈیو آج آپ کی ہیں، اسی پر آپ آج اکتفا کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔